زندگی گزارنے والا بنائے۔ پیارے بھائیوں، یہ احادیث مبارکہ کی ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت بارش کے قطروں کے مانند ہے، پتہ نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخری بہتر ہے۔ آپ حضرات بہت قیمتی سرمایہ ہے پیارے بھائیوں، آپ آخری امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا کی۔ اس امت کے فضائل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں جب یہاں ہم موجود ہیں، قیامت قائم ہوگی، حشر کے میدان میں سب سے زیادہ ہماری قوم رہے گی، امت محمدیہ کا نام لینے والی قوم رہے گی۔ یہ قوم دیگر انبیاء کی قوموں کی گواہ بنے گی۔ دیگر انبیاء کی قومیں ایسے ہوں گی، جھٹلائیں گی اور ان کو کہیں گی ہمارے پاس آپ نہیں آئے تھے۔ آپ کہیں گے ہم قرآن مجید پڑھا تھا، قرآن مجید میں فلاں نبی کا تذکرہ آیا تھا، اللہ نے آپ کے پاس دعوت دی تھی، آپ گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر جو سخت سے سخت وعیدات رکھے تھے، آتا ہے بنی اسرائیل میں 4.25% زکوٰۃ دینا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر سے چوتھا کے بجائے 2.5% زکوٰۃ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا، اس کی سزا یہ رکھی گئی کہ دوسرے آدمی کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس سخت سے سخت حکم سے نجات دلائی۔ اور جب کسی بنی اسرائیل کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب بندے کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جاتی، گندگی لگ جاتی، بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوتا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے، سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، اس لیے ان کے قوانین بھی بہت زیادہ سخت تھے۔ جس کپڑے پر گندگی لگ جاتی اس کو کاٹ دینے کا حکم تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ آسانی ملی کہ اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو، اس کو دھو لو، پاک ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، وہ آدمی جو پہلی امتوں میں رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمیں بھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، پھر بھی اگر وہ آدمی گناہ کرتا تو فوراً اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ آدمی رات کے وقت فلاں غلط کام کیا، یہ گناہ کر رہا تھا، یہ غیبت کر رہا تھا، یہ چوری کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں اس سے بھی چھٹکارا دور کیا، اور اسی طریقے سے ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ آدمی فلاں گناہ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی پیدا فرمائی، جس طریقے سے پہلی امتوں پر یکٹھا بار بار عذاب آتا تھا، ساری قوم پر، اس قوم پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت عذابات کو نہیں بھیجیں گے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم کس کا نام لینے والے ہیں، نبی کے کیا تعلیمات ہیں، اللہ کے کیا تعلیمات ہیں، شریعت ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اللہ خود ہماری تعریف کر کے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہر ایک آدمی سے گزارش ہے کہ امر بالمعروف پر آ جائے، نہی عن المنکر سے اگر
آپ روک سکتے ہیں آدمی کو روکے، نہیں تو کم از کم اپنے ایمان میں، اپنے دل میں اس کو کمزور آدمی سمجھے، یہ ہمارے ایمان کا کمزور حصہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب احادیث میں آپ کی اتنی تعریف کی گئی، آپ کے بارے میں اتنی خوشخبریاں لوگوں کے سامنے بتائی گی، کل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساری امتیں رہیں گی، آپ کا تذکرہ کیا جائے گا، آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے گا، لوگ دیکھیں گے یہ امت کیسی ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا بھولا وہ سبق یاد کر لیں، ہمیں اپنے شریعت سے جو احکامات مل رہے ہیں اس کو عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ رہتی دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ اس میں بھی کامیاب کرے گا۔ پیارے بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ فریضہ ہم سے چھوٹ جائے گا، ہم سے ساقط ہو جائے گا، اگر ہم دعا کریں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ یہ وقت نہ لے کر آئے، ہر ایک آدمی ذمہ داری سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے اعتبار کو سوچے، اپنے گھر والوں کو سوچے، یہ سوچے کہ کس طریقے سے میں جہنم کی آگ سے بچوں، اور اپنے ماتحتی میں رہنے والے اپنے بھائی ہیں، بہن ہیں، افراد ہیں، میں ان کو کس طریقے سے آگ سے بچاؤں، اس کی تیاری کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخری سانس تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ ووٹر لسٹ میں نام درج کرائیں۔ حضرات یہ ایسا ہے کہ خاص کر مسلمانوں کے سلسلے میں نام غائب کر دیے جاتے ہیں، آپ حضرات بیدار ہو کر آپ اپنے اپنے بوتھ میں جا کر ناموں کو چیک کرا لیں۔